خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25۔ جیسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ ہے، کیا طوطا حلال ہے؟ طوطا حلال ہے؟ طوطا حلال ہے، اچھا۔ ایسے پیچیدہ سوال ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو جانور وہ کیلوں والا ہوتا ہے نا، جو پنجے سے شکار کرتا ہے، وہ حرام ہے۔ اب جس جانور کا آپ نے نام لیا نا، اس کو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا۔ اب یہ ہے سوشل میڈیا کا دور یار، پھر یہ کیا بنا لیں گے اس کا، یعنی جہالت کی وجہ سے وہ اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے، ہتھوڑے مار مار کے سمجھو، یعنی کہ جہالت کے ہتھوڑے مار مار کر اپنی آخرت برباد کرنے والا بھی ایک طبقہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، جو کسی جائز بات کو بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا نا، تو یہ پھر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جواب کے ساتھ اصل میں یہ مدنی پھول اور یہ آپ کی وضاحت جو ہے نا، شاید کئیوں کو واپس لوٹا دے گی۔ واقعی اپنی جب کوئی انسان ہے، چلو غلط بول بھی دیا کسی نے، بھول ہو جاتی ہے، تو اس کی ڈائریکٹ اصلاح کر دی جائے کہ بھائی تم نے جو حلال کہا ہے فلاں فلاں دلیل سے وہ حرام ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ سمجھایا جائے، نہ کہ سوشل میڈیا پہ دم دھڑکا کر دیا، لاکھوں تک پہنچا دیا، پھر خود توبہ کر لی چپ چاپ۔ تو لیکن وہ جو سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتیں چلی گئیں، اس کا کیا کریں؟ اس لیے وہ شرعی معاملات میں تو کلام ہی نہ کرے، یہ علماء کا کام ہے۔ نہیں، غلط بول دیا اس نے، مستی اڑا دی، مذاق اڑا دیا، یا جو بھی اس نے کیا وہ کر دیا، اب پتہ چلا کہ یار یہ تو مطلب ایک تو ویسے مطلب پتہ نہیں تھا اور صحیح جواب تھا، میں نے غلط بول دیا اور سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل کر دیا، اب احساس ہو گیا ہے، توبہ بھی کر لی اس نے، تو کیا توبہ کافی ہے؟ ندامت ہے، توبہ کی، توبہ تو اچھی چیز ہے۔ اب اس میں یہ کہ اس کو کم از کم ایک بیان اس طرح دینا چاہیے کہ فلاں مسئلے پر میں نے جو تبصرہ کیا تھا وہ بالکل غلط تھا، میری بھول تھی اور میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، جس کے پاس میرا اس تعلق سے مواد ہے وہ مہربانی کر کے اسے ڈیلیٹ کر دیں، اس طرح کا اس کو دینا چاہیے۔ کیا آج ہم کوئی ایک ایسا یوں سمجھیے کہ میں تو تحفہ ہی کہوں گا، دیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا والوں کو؟ مثال کے طور پر میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا یوزر میں سے کئیوں نے غلط باتیں کی ہوں اور صحیح کو غلط بتایا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، معاذ اللہ کوئی بہت ہی سخت کلام کیا ہو، مگر اس کو یاد نہیں کہ میں نے کیا ہے، کون سی چیز وائرل کی، کون سی چیز فارورڈ کی۔ لیکن بات مولانا صاحب کی بڑی درست ہے کہ جو کچھ ہوا میری جہالت کی وجہ سے ہوا، نہ جانے کیا میں نے کر دیا۔ اب اسے یہ باتیں سن کر افسوس و ندامت ہو رہا ہے، کہیں قیامت کے دن پھنس نہ جاؤں، قبر میں پھنس نہ جاؤں، میرے بنے گا کیا میری قبر آخرت کا۔
اب یہ اگر اس طرح کی کوئی پوسٹ بناتا ہے یا کوئی ایسی تحریر دیتا ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی اس طرح کی چیزیں کی ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں مگر میں نے کی بہت غلط ہیں، لہذا میں اپنی تمام تر ان غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مہربانی کر کے مطلب کہ آپ میں سے جس کی میں نے دل آزاری اس طرح کی مجھے معاف کر دیجیے گا، ایک جرنل. کیونکہ میرا اس میں گمان یہ بنتا ہے کہ اگر اس طرح کا بھی کوئی اٹیمپ کرتا ہے کوئی، تو یہ بھی ایک حوصلہ چاہیے، اس کو ہمت چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پیش قدمی اس کو بعد میں آنے والی کئی غلطیوں سے بچا سکے، اور پھر جس کا پتہ ہو پھر اس کا کر لے. اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کوئی راستہ دکھائیں. اس میں یہ کہ اول تو اللہ تعالیٰ سے توبہ تو کرے، اور جو اس کو یاد ہے ان باتوں کی نشاندہی کرنی ہوگی نا، کیونکہ کئی باتیں اس نے صحیح بھی کی ہوں گی، تو کہ میں نے مطلب فلاں بات جو ہے وہ کہی تھی جو کہ غلط تھی، میں اس سے توبہ کر چکا، اور آپ کے پاس اگر یہ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اور میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، جو باتیں مجھے پتہ نہیں ہیں مگر ہیں غلط، میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں. اب وہی ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی باتیں کی ہیں تو اب وہ ڈیلیٹ کرنے، سامنے والے کیا ڈیلیٹ کریں گے؟ جو 20 پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں بسا اوقات کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے میں نے یہ مطلب جو ہو گیا ہے تو اس سے مطلب کہ ایک بریک لگ جائے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی اٹے میں سے نیکسٹ کسی قسم کی اس طرح کی حرکتوں سے اس کو باز رکھے. اس کو بریک تو لگانا وہ تو فرض ہے، اگر واقعی کوئی ایسا غلط کر رہا ہے تو لازم ہے، کمپلسری ہے، بریک لگائے، توبہ کرے. اور یہ نا کہ وہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی خفیہ نے چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. تو اب یہ کہ سوشل میڈیا پر تو گناہوں کا تو ایک وہ سیلاب آیا ہے جو شاید پہلے کبھی نہ آیا ہو. پہلے کیا علاقائی طور پر یا دوستوں کی منڈلی میں 4 5 15 دوستوں میں وہ گناہ ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا پر تو گناہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ رکتا نہیں آسانی سے، وہ چلتا رہتا. بندہ مر جائے گا لیکن شاید وہ گناہ اس کا چلتا رہے گا نا، کہ لوگ اس کو وائرل کرتے رہیں گے. پھر کسی کے ہاتھ میں 2 سال کے بعد آئے گا اس کو وائرل کر دے گا، 10 سال کے بعد آئے گا اس کو پسند آئے گی، یہ چیز ہوگی غلط گناہ بھری، وائرل کر دے گا اس کو. جیسے گانے، موسیقیاں، میوزک، یہ سب بھی اسی میں آ گئے کہ یہ مطلب تو یہ سب گناہ کا ایک سلسلہ ہے کہ بس خدا کی پناہ. اب مذہبی پوسٹ بھی جو چلاتے ہیں نا، اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے اتنے وہ لائک ہیں، اتنے لائک ہیں، ان کی مذہبی پوسٹ میں بھی میں نے تو تجربہ تھوڑا بہت مجھے ہو گیا علماء کی جوتیوں کے صدقے میں، کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ایک لفظ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں اس کو چلا نہیں سکتا، یا بات بہت اچھی ہے، ایک لفظ کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے. تو یہ مطلب ذرا علماء کو چیک تو نہیں کرواتے، یہ ادھر ادھر سے اٹھا لیتے ہیں. حدیثوں کے ترجمے لکھتے ہیں، اس میں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں کہ اپنے بزرگوں نے کچھ اور ترجمہ کیا ہوتا ہے اور اس میں ترجمہ جو لکھا ہوتا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور عربی آتی ہو وہی حدیث کا ترجمہ کر سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے. عربی بھی آتی ہو اور حدیثوں کی شروحات پر بھی نظر ہو، ترجمہ وہ کر سکتا ہے. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کو عربی بھی آتی ہو، اور تفاسیر پر بھی نظر ہو، کہ بظاہر ایک لفظ کا معنی ہماری سمجھ میں کچھ آتا ہے لیکن وہ ائمہ مفسرین نے اس کا کچھ اور معنی لیا ہوتا ہے، تو یوں ترجمہ کرنے والا پھنس جاتا ہے. اور ہر عالم بھی تفسیر اور شرح بیان کرنے کا وہ مجاز نہیں ہوتا، اس کو بھی دیگر شروعات اور تفاسیر کی مدد سے ہی بیان کرنا ہوتا ہے، کہ وہ شرح کرنے کی الگ شرائط ہوتی ہیں، عالم تو ہوتا ہے وہ لیکن مزید شرائط ہوتی ہیں. اسی طرح
یہ تفسیر کرنے کی مزید شرائط ہوتی ہیں. اب جیسے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، دونوں نے اتنے ہی سال تعلیم کی، لیکن ڈاکٹر کی لائن الگ ہے، انجینئر کی لائن الگ ہے. انجینئر ڈاکٹر کے معاملات میں دخیل ہوگا تو مسئلہ کر دے گا، بندے مار دے گا علاج کرنے کی کوشش کرے گا تو. اور اگر ڈاکٹر صاحب انجینئر کے معاملے میں دخیل ہوں گے اور مشینوں میں متھا ماریں گے تو مشین کو مار دیں گے، ناکارہ کر دیں گے. تو لکل فن رجال، یہ محاورہ ہے عربی کا کہ ہر فن کے لیے مرد ہیں. تو ہر ایک جو جس کی لائن ہے، جس کا فیلڈ ہے، وہی کر سکتا ہے. اب جو عالم کا فیلڈ ہے اس میں غیر عالم دخل دے گا تو وہ دنیا اور آخرت کے نقصانات والی باتیں کرے گا. تو اس لیے مطلب ہر ایک کو اپنے جامے میں رہنا چاہیے اور جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. تو اس لیے سوشل میڈیا والے تو 112 بار سوچ لیا کریں کہ یہ پوسٹ میں آگے بڑھاؤں کہ نہیں. کسی اچھے عالم دین کے مشورے سے ہی وہ جو خاص کر دینی پوسٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کو آگے بڑھایا جائے، ورنہ نہ بڑھایا جائے. آپ نے پاس آ گئی ٹھیک ہے، اگر یقینی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے تو جس نے بھیجی اس کو بھی سمجھا دے کہ یہ غلط ہے. ورنہ یہ سوشل میڈیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں پہنچا دے. جیسے شاعر ہوتا ہے نا، شاعروں کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. شاعر لوگ بھی اتنی واہیات باتیں لکھ جاتے ہیں. اب یہ ہوتے ہیں دنیاوی شاعر اور ان کو نعت لکھنے کا چسکا بعض اوقات آتا ہے، یہ بے ادبی میں اور کیا کیا یہ لکھ ڈالتے ہیں. اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو کیا کیا لکھ ڈالتے ہیں. بزرگوں کی منقبت کبھی لکھیں گے تو کچھ کا کچھ لکھ ڈالتے ہیں. حالانکہ ان کا یہ فیلڈ نہیں ہوتا کہ نعت شریف، منقبت اور حمد یہ صرف علماء کا فیلڈ ہے. کسی کو برا لگے آدھی روٹی کم کھائے، غیر عالم کا کام نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں پتہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا کیا اس کے معاملات ہیں. وہ حمد کرنے جاتا ہے وہ کچھ کا کچھ لکھ دیا، نبی کی شان بیان کرنے جاتا ہے اس کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے زیادہ، اور وہ پھر توہین میں چلا جاتا ہے یا ایک دم الوہیت میں معاذ اللہ داخل ہو جاتا ہے. مطلب بہت بعض اوقات کفریات بھی ہوتے ہیں جن کو بطور نعت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیچاروں عوام کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں تو مطلب بول بول کے مطلب کتنی بار بولا، میں یہ نہیں کہوں گا بول بول کے تھک گیا، میں کہنے والا تھا، میں بولتا رہوں گا انشاءاللہ کہ اپنے علماء کا کلام پڑھا کرو. اعلیٰ حضرت ہیں، مولانا حسن رضا خان ہیں، یا وہ کلام کے جو ہمارے دیگر کئی علماء ہیں جنہوں نے کلام لکھا ہے. مفتی احمد یار خان ہیں، حضرت برہان ملت نے کلام لکھا، حضرت خلیفہ تھے، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عالم اور مفتی تھے. ان کی بہت سی نعتیں اور منقبتیں اور حمد ہیں، یہ پڑھے جائیں. اور بہت سے علماء ہیں. یا اگر کوئی شاعر ہے اور کلام لکھتا ہے لیکن وہ کسی کو بھی نہ دے، کسی اچھے عالم سے جو فن شاعری بھی جانتا ہو اس سے چیک کروا لے، پھر آگے بڑھے. تو یوں غیر عالم بھی اگر لکھتا ہے تو عالم کا اپنے آپ کو محتاج بنا کر رکھے، ورنہ یہ کفر میں جا پڑے گا، اس کو سمجھ نہیں پڑے گی. ہے بہت نازک معاملہ. ہو سکتا ہے کوئی شاعر صاحبان سنتے بھی ہوں تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا. میں آپ کی آخرت کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی آپ سے مقابلہ نہیں ہے، نہ میں مشاعروں میں حصہ لیتا ہوں، نہ میں کوئی زیادہ فن شاعری جانتا ہوں. میں زیادہ نہیں جانتا، تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. اور میں چیک کرواتا ہوں اپنا کلام، حتی الامکان میرا کلام چیک ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ اپنی بھول ہو جائے اور اپنے آخرت داؤ پہ لگ جائے. تو اسی طرح سوشل میڈیا والے یا شعراء یا مصنفین جو کتابیں لکھتے ہیں نا، یہ بھی بہت مسائل کرتے ہیں. ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ یہ مر جائیں گے. یہ محاورہ ہے، نہ مرنے کے بعد مر جائیں گے نہ پھنس جائیں گے. چیک نہیں کرواتے، پورا علم ہوتا نہیں ہے ان کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قلم پکڑنا آ گیا تو مصنف بن بیٹھے. تو یہ مصنف کے لیے بھی بہت کچھ معلومات ہونی چاہیے.
ہر عالم بھی تصنیف نہیں کر سکتا. تصنیف کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. انشاء پردازی بھی جانتا ہو, اچھا لکھنا جانتا ہو, کہاں کون سا لفظ سیٹ ہوگا یہ اس کو آتا ہو, ورنہ تو یہ بالکل چکر کھا جاتے ہیں بیچارے. ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ جو اس عبارت کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ کریم ہم سے صرف اپنی رضا والے کام لے, ہم سے راضی ہو. اور نام و نمود کے لیے لوگ کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں یا تحریر کرتے ہیں وغیرہ, بہت کچھ کرتے ہیں. عام طور پر مقصود نام و نمود ہوتا ہے, یا بعض اوقات اخلاص بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے وہ بیچارے فاحش غلطیاں, بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں, پھر چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اللہ ہم کو غلطیوں سے بچائے. کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ ہونا, بخدا میں امت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں, اپنے نفس کے لیے یہ نہیں بول رہا. میں تو اب ویسے ہی, اب ظاہر ہے کہ میری عمر تو بہت بڑی ہو گئی اب, اور میرا ویسے بھی کس سے مقابلہ اس وقت. میں تو ہم تو بیٹھے ہی اصلاح کے لیے کہ ہم سب ایک دوسرے کو کی اصلاح کریں اور وایا مدینہ جنت کا راستہ لیں. ہاں جنت میں جائیں گے, مگر باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ وایا مدینہ جنت جائیں گے آقا کے پیچھے پیچھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے شعراء کو مشورہ دیا اور مصنفین کو مشورہ دیا. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد میں شاید PhD کیے ہوئے اسلام بھائی بھی ہیں. ان میں شعراء ہوتے ہیں, ہاں, مگر یہ ان کا ایک اصول ہوتا ہے تھیسس لکھنا, جس کو مقالہ کہتے ہیں. یہ لکھتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے. تو کیا آپ انہیں بھی یہ مشورہ دیں گے جو تھیسس لکھتے ہیں کہ یہ لکھنے کے بعد اس کی بھی کوئی شرعی تفتیش کروانے کا کوئی انتظام کریں؟ کیونکہ مختلف ٹاپک پہ لکھتے ہیں. مثال کے طور پر بعض کو شاید یہ خیال آئے گا کہ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی رہنما لے لو. ابھی میں نے تو فزکس پر تھیسس لکھی ہے, یا میں نے کیمسٹری پر تھیسس لکھی ہے, یا میں نے کمپیوٹر سائنس پر تھیسس لکھی ہے. لیکن اس میں پاسبل ہے کہ آپ نے کوئی تھیوری لکھی ہو, ایسا نظریہ لکھا ہو, آپ نے کوئی ایسا مطلب اس میں کوئی حوالہ دیا ہو کہ جس میں ایک اچھا مفتی اسلام, ایک عاشق رسول, اس کو پتہ ہو کہ آپ کا یہ نظریہ جو لکھنا ہے یہ شرعاً مطلب اس پہ کلام ہے. تو اگر آپ کا تھیسس بھی, آپ کا مقالہ بھی اگر کسی شرعی اسکیننگ سے گزر جاتا ہے تو اس میں آپ کو کس قدر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, اس کو شاید آپ سمجھ سکتے ہیں. مزید میں چاہوں گا کہ اس میں امیر سنت سے مدنی پھول لوں. دراصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس کا دنیاوی کوئی اسٹیٹس بنا ہوا ہوتا ہے نا, وہ عموماً یا بہرحال ایک طبقہ ہے وہ علماء سے دور ہوتا ہے. اچھا, پھر ان بیچاروں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ علماء کو کیا سمجھ پڑے, یار مولانا مسجد کی روٹیاں توڑتے ہیں, ان کو کیا پتا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میں ایمانداری کے بات بتاتا ہوں, عالم ذہین ہوتا ہے اور مفتی بے ذہینوں کا سردار ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ ذہین ہوتا. لیکن یہ اپنی مروت کی وجہ سے, اپنی سادگی کی وجہ سے یہ عوام سے عام طور پہ ان پڑھے لکھوں سے الجھتا نہیں ہے. اس کا مطلب اس کو سمجھ نہیں پڑتی, ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ مصیبت, اور جو اس مصیبت سے دو چار نہیں ہے, وسوسہ اس کو بھی آئے گا کہ میرا یہ جو آرٹیکل ہے یا میرا مقالہ ہے, یہ اب یہ مولانا کو کیا سمجھ پڑے گی. بیچارے نہیں, مولانا اچھے ہیں, نماز میں پڑھتا ہوں, جمعہ تو ان کے پیچھے پڑھتا ہوں, تقریر بھی اچھی کرتے ہیں, مسئلے بھی بتاتے ہیں, یہ میرا آرٹیکل ان کو سمجھ نہیں پڑے گی. حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہ پڑے. یہ کہ کم از کم شرعی تفتیش ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ جو مقالہ ہوتا ہے یہ عام طور پہ یہ دنیاوی انداز میں لکھتے ہیں, دنیاوی ٹاپکس ہوتے ہیں ان کے, اور ان کے لیے یہی عافیت بھی ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ دینی ٹاپک پر لکھنے پر آتے ہیں نا تو بعض اوقات بہت غلط پاپا لکھے جاتے ہیں. نہیں, اسلامیات سے تعلق رکھنے والے کئی مضامین ہیں جن پر انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے, جو اصل میں سب کے الگ الگ شعبے ہیں جنہوں نے اسلامیات, دین اور اس سے ریلیٹڈ, یعنی قرآن پر لکھیں گے, حدیث پر لکھیں گے, اچھا بزرگوں پر لکھیں گے, ایون کہ وہ مطلب کہ جیسے مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان پر لکھیں گے, ان کی دینی اسلامی خدمات پر لکھیں گے, اور
اور کچھ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لکھیں گے، صحابہ کرام پر لکھیں گے، تو یہ بھی الگ پوری فیلڈ ہے کہ جو اسلام اور دین کے متعلق جتنے بھی مضامین ہیں ان میں مختلف جگہوں پر لکھنے کا سلسلہ بھی ان میں جو الگ الگ موضوع جو اپنے انتخاب کرتے ہیں رہتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جی۔ لیکن اگر کوئی واقعی اہل ہے تو لکھے۔ اب یہ اہل ہے یہ کیسا پتہ چلے؟ تو یہ کسی اپنے سے زیادہ اہل یعنی عالم دین اس کو چیک کروائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بولتے ہیں ہم نے پورا قرآن کریم ہم نے پڑھا ہوا ہے بچپن سے، اور رمضان شریف میں 2 ختم کرتا ہوں میں، یہ سمجھتے کہ مجھے آتا ہے، لیکن کسی قاری کو سنائیں گے نا تو وہ قاری بولے گا تم کو تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ قاری سے لڑائی ہو جائے گی۔ میں تو اتنے عرصے سے پڑھتا ہوں، آپ بولتے ہیں مجھے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی، جی آپ کو اعوذ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو بھی پڑھا ہے اگر جب تک کسی عالم سے ویریفائی نہیں کروا لیں گے، اوکے نہیں کروا لیں گے، تو اس وقت تک غلطیوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ شاید 99% افراد کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں آتا ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا ہوتا۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں اپنے تجربے کی، مجھے پتہ ہے تجربہ ہے میرا۔ سورۃ الفاتحہ تو بہت دور کی بات ہے کہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنا اکثریت کو میں نے نوٹ کیا ہے۔ ہاں جو ہے اسی فیلڈ کے، ہمارے پاس تو اس فیلڈ کی بہت بڑی تعداد ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہو، سمجھتے کہ ہم کو آتا ہے، ان کو عام طور پر نہیں آتا، تو سیکھنا سب کو چاہیے۔ تو اسی طرح آرٹیکل میں، اسلامی آرٹیکل میں تو بہت رسک ہوتا ہے، دنیاوی آرٹیکل میں کم رسک نہیں ہوتا۔ اس میں بھی بعض اوقات یہ دنیاوی پڑھے لکھے جو ہے نا یہ بس کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں۔ ایک پرانی بات میں یاد کر رہا تھا کہ ایک پڑھے لکھے سے میرا واسطہ پڑا، باتوں میں کیا سوجی، اس نے مجھے کہنے لگا کہ تخلیق انسانی کے بارے میں، انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے، نہ آدم علیہ السلام سے انسان پیدا ہوا، اس سے نسل چلی، اور ڈاروین کچھ کہتا ہے یعنی بندر سے نسل چلی، بندر سے انسان وجود میں آیا۔ تو اچھا یہ تو اتنی حد تک تو چلو اس نے بولا، پھر جو اس نے بکا وہ یہ تھا مگر ڈاروین کی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں تو بالکل پریشان ہو گیا کہ اس نے تو بالکل اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا دیا، کیونکہ اس نے قرآن پر شک کیا نا کہ وہ انسان ڈاروین بندر کے ذریعے بنا، مجھے ڈاروین کی بات سمجھ میں آتی ہے، بھلے تھوڑی آتی ہے، تھوڑی بھی کائے کو آوے یار، قرآن کے مقابلے میں کوئی بات سمجھ میں آئے، ویسی سمجھ کو چولہے میں ڈالو کس کام کی۔ خیر پھر میں نے موقع پا کر اس کو سمجھا بجھا کر توبہ کروا دی، کلمہ پڑھا دیا کہ یہ تو بالکل وہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے کہ یہ امپوسیبل، قرآن پر آنکھیں بند ہونی چاہیے، قرآن کریم نے جو فرمایا بس یہ درست ہی درست ہے، ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی وہ اپنی جگہ پر کہ چلو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح ہے، خلاص۔ تو یہ پڑھے لکھوں کے لیے یہ بڑے خطرے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی وہ تحریرات میں بھی یہ ڈال دیتے ہوں گے، اب اس کو کون پکڑے گا؟ ان کو جو ان کو پکڑے یہ پہنچ بھی نہیں سکتا، زبان بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، ان کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا، ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے پھر وہ لچھے دار باتیں کریں گے کہ سامنے والا وہ گھبرا جائے گا۔
آج کل تو کیا کیا باتیں ہو ہی رہی ہیں، اخباروں میں آتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، کیا کیا اسلام کے بارے میں، علماء کے بارے میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کرے الٹی سیدھی، تو کیا ہم اس کی سنیں، اس سے بحث کریں، یا وہاں سے چل دیں؟ وہی اگر کوئی اہل علم ہے اور سمجھا سکتا ہے تب تو اس کو ظاہر ہے کہ نرمی سے، ابھی تم جاہل ہو، دین کی بات تمہارا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے، تو وہ نہیں سمجھے گا. اس کو نرمی سے، پیار سے سمجھائے، اور جہاں توبہ کی ضرورت ہو، اگر اتنا علم ہے، صلاحیت ہے، تو اس کو توبہ کا بھی مشورہ دے، حکم لگائے کہ توبہ کرے. لیکن یہ کہ یہ ہر ایک اتنا علم رکھتا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر یہ کہ پھر بات بدلنے کی کوشش کرے اور کترا کے نکل جائے. تو یہ تو مطلب یہ شرعی باتیں تھیں. ہمارے اکابرین یعنی ہمارے بزرگان دین تو الفاظ میں بھی اتنے محتاط ہوتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ احیاء العلوم جلد 7 یعنی 3 والیوم 3 میں ایک حکایت ہے. حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا، لیٹر لکھ رہا تھا، ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر اسے لکھتا ہوں تو خط کو، لیٹر کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، لیکن جھوٹ سے اپنا دامن بچا نہیں پاتا. چنانچہ میں نے اس کو چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ یہ حرف میں نے نہیں لکھنا، چاہے میرا خط خوبصورت تحریر نہ بنے. تو مجھے گھر کے کونے سے ندا کی گئی، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز مجھے سنائی دی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ترجمہ ہے کنز الایمان، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. تو یہ تھے ہمارے بزرگان دین. اور ہمارے مضامین اور آرٹیکلز میں تو اتنا مبالغہ ہوتا ہے، اتنا بعضوں کا جھوٹ ہوتا ہے، محاورہ زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں. تو صحیح بات ہے کہ بندہ قلم رکھ دے. جاہز ایک معتزلی فرقہ ہے جو اب نہیں پایا جاتا، یہ بد مذہب فرقہ تھا. تو اس کا ایک بہت بڑا عالم گزرا، جاہز. تو وہ جب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا گزری. تو اس نے کہا کہ اپنے قلم سے وہی لکھو جو تمہیں آخرت میں چھڑا سکے. تو اب ہم قلم سے کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا. سوشل میڈیا والے بھی اس پہ لے سکتے ہیں کہ اپنی زبان سے وہی بولو جو ہماری آخرت میں ہم کو چھڑا سکے. ٹیکسٹ جو تحریری میسج دیتے ہیں وہ بھی مطلب اس پر لیں اپنے لیے کہ ایک ایک حرف سنبھل کر لکھنا. لیکن یہاں تو اتنا مبالغہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس الامان والحفیظ. تحریر میں اتنی احتیاط تو کلام میں تو اور مشکل ہو جاتا ہے. نعت شریف لکھی یا کوئی سی نظم لکھی، اشعار لکھے، اس میں زیادہ آدمی پھنستا ہے کہ وہ ردیف قافیہ نبھانا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مصرعے کا وزن برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں تو پھر وہ ایسے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو اس میں فٹ ہو جائیں. یہاں زیادہ آدمی مار کھاتا ہے. تو لکھنے کا بھی شوق نہ چرائے آدمی، اور کلام لکھنے کا بھی شوق نہ ہی چرائے. بس وہ اس سے بچے اسی میں عافیت ہے. بڑے بڑوں نے مار کھائی ہے، بڑے بڑے مشہور شعراء گزرے، بڑے بڑے نعت گو شعراء گزرے.
ان میں انہوں نے بھی ایسی سی باریں کھائی ہیں اپنے کلام میں, ایسی سی شرعی اغلاط چھوڑ کے یہ دنیا سے گئے ہیں کہ بس امان والحافظ. ان پر ان کی مثالیں لکھی ہیں لکھنے والوں نے. وہ فلاں شاعر اتنا مشہور تھا, نعت گو شاعر تھا, بڑے کلام لکھے اس نے نعتیہ, لیکن دیکھو اس نے یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا, مار کھا جاتے ہیں. اس لیے وہ عالم دین ہو, اور پکا عالم دین, متصلب عالم دین ہو بس, اور فن جانتا ہو تو لکھے ورنہ نہ لکھے. یہ ارشاد فرمائے اس حدیث پاک کی کوئی اصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ حدیث پاک علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اس حدیث پاک کی شرح امام نجم الدین غزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حسن التنبؤ میں بیان کرتے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء شرعی احکام کو مقرر کرنے, لوگوں کو ان کی تاکید کرنے اور حکم دینے کے معاملے میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس امت کے علماء مقام و مرتبہ میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. مقام و مرتبہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء ہی کا بلند ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری زبان کڑوی ہوتی ہے, کیا تحریر بھی کڑوی ہوتی ہے؟ تحریر اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تحریر زیادہ مؤثر یا تقریر زیادہ مؤثر؟ موقع موقع سے ہوتا ہے, کبھی تحریر کبھی تقریر. تحریر کی تو نظر ثانی ہے, تقریر کی نظر ثانی کیسے؟ مشکل ہے, جو فائر ہو گیا وہ واپس آئے گا نہیں. کوئی طریقہ ہو کہ ہمیں نظر ثانی کی ضرورت نہ پڑے؟ ہاں یہی ہے کہ محتاط بولے بندے. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلام بھائیوں کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ایک مختصر سا پیغام تھا, لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا زبردست لیسن ہے, نیکیاں ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس قسم کی جو میسیجز ہیں وہ ہم اپنے موبائل کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اس کو عام کریں. ایک سوال بھی امیر اہل سنت سے کرنا تھا کہ بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس میں دل بڑا خوش ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ تو مدینہ مدینہ ہے, اور بعض اوقات اگر کوئی ایسی جو جلال والی بات ہو تو اس وقت مکہ مکہ ہے ایسا کہنا, یہ اس کے بارے میں بھی اگر کچھ تربیت فرما دیں. نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہیے. توبہ استغفر اللہ. مکہ شریف جو ہے یہ بھی بہت فضیلت والا شہر ہے. تو امام مالک کے نزدیک تو مدینہ افضل ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ افضل ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں امام مالک کا قول جو ہے وہ اختیار کیا کہ مدینہ مکے سے افضل, لیکن نعوذ باللہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مکے کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح مکے کی بے ادبی ہو رہی ہے, اس سے ہرگز ایسا کوئی نہ کہ اگر کوئی کہتا ہے تو اسی طرح کوئی چیز پسند آ گئی, یار یہ ہے مدینہ مدینہ, اور پسند نہیں آئی یار مکہ مکہ ہے. نعوذ باللہ یہ بھی بہت بڑی جرت کی بات ہے اور بہت بڑی بے ادبی کی بو آ رہی ہے, اس میں سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہ ایسا ہرگز نہ کہا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد قاسم ہے, ملتان شریف سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ طالب علم تعلیم میں بہت کمزور ہوتے ہیں, پڑھائی میں شوق کے لیے کچھ مدنی پھول بیان کریں. دنیاوی تعلیم کی طرف تو سارا مطلب ہے کہ وہ میڈیا بھی لگا ہوا ہے, گھر بھی لگے ہوئے ہیں, پورا سوسائٹی معاشرہ دنیاوی تعلیم پر لگا ہوا ہے. اب اس میں کیا مدنی پھول لوں, سارے تو لگے ہوئے ہیں اور پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. وہ دینی تعلیم
के ताल्लुक़ से मामला जो है ना बिल्कुल सर्द है कि दुनियावी तालीम में चार्ज भी फ़ीस भी देंगे और भारी फ़ीसें अदा करेंगे, महंगी महंगी किताबें ख़रीदेंगे और बहुत कुछ करेंगे। बाहर मुल्कों में भी पढ़ने जाते हैं। दीनी तालीम में रिहाइश मुफ्त, खाना मुफ्त, चाहे किताबें भी दो इनको और आराम भी दो। इसके बावजूद इन्हें सब कुछ मुफ्त होने के बावजूद एक पैसा भी नहीं लेते, फिर भी लोग नहीं आते इसकी तरफ। यानी समझो कि शायद ये कहूँ कि 1% दीनी तालीम लेते हैं, 99% 99% दुनियावी तालीम ले रहे हैं, तब भी शायद ये भी कम है मेरा ख्याल है। फी हज़ार एक मुश्किल से दीनी तालीम लेता होगा। इनको मदनी फूलों नहीं, मदनी गुलदस्तों, पूरे पूरे बागों की ज़रूरत है, इनको दिए जाए कि ये इल्म दीन हासिल करें। और फ़ज़ाइल जो है ना वो इल्म दीन के हैं। जो रिवायतें हदीस से बयान की गई तो वो ज़ाहिर के इल्म दीन, अब अल्लाह के बारे में क्या अक़ीदा हो, नबी के बारे में क्या अक़ीदा हो, फ़रिश्तों के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, ये इस तरह के बहुत सारे बुनियादी अक़ाइद हैं जिसका मतलब तालिब इल्म जो दुनियावी होते हैं ना उनको क्या, इनके टीचरों को भी पता नहीं होता। तो यूँ मतलब दीनी मदारिस में ये और बहुत कुछ सिखाया जाता है इस तरह। तो जब ये पूरा सीख ले ना फिर ज़रूरतन वो दुनियावी तालीम की तरफ बंदा आए तो वो मतलब कुछ है, मतलब है बहुत कुछ इसमें है बोलने जैसा, लेकिन वो ज़ाहिर है कि मैं कैसे बोलूँ कि सारा निज़ाम जो है ना ये मुसलमानों का बिल्कुल, अगर कहूँ कि यानी उल्टा हो गया तो कुछ ऐसे ही है। पहले माँ बाप जो है ना ये बच्चों को दौरे सहाबा में जैसे सूरतुल मुल्क याद करवाते थे, ये भी है रिवायत, और सूरतुल मुल्क याद करवाते थे और कब्र के सवालात और जवाबात सिखाते थे माँ बाप बच्चों को। अब माँ बाप को आते हैं कि कब्र में क्या पूछा जाएगा जो बच्चों को सिखाएंगे। ना माँ बाप को आते हैं, ना नाना दादा को, नानी दादी को है, तसव्वुर ही नहीं है कि किसी को आते हो। न तालिब इल्म को आते हैं, ना टीचर को आते हैं, ना लेक्चरर को आते हैं, ना प्रोफेसर को आते हैं। देखो मेरी ये बात 100% नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये आम तौर पर नहीं आते होते, ना मरीज को आते हैं, ना डॉक्टर को आते हैं। कौन किसको सिखाएगा? तो हम लोग जो है ना बुनियादी जो तालीम, हम मुसलमान हैं तो हमको तो मुसलमान के क्या माना ये भी नहीं पता सही मानों में। हम मुसलमान इसलिए कि माँ बाप मुसलमान थे, आमतौर पर यही है ना हमारा। ये अल्लाह का करम है कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, बचत हो गई, वरना क्या होता। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, बुरा मत मानिएगा। इसमें बुरा भी मानेंगे लोग, ये क्या बोलता है यार ये मौलाना, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये क्या बातें कर रहा है। मैं मुसलमान से बात कर रहा हूँ। अगर नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम से प्यार नहीं है तो मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा। मुसलमान होने पर आपको अगर फ़ख्र नहीं है तो मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा। मैं तो भाई मुसलमान से बात कर रहा हूँ, और मेरे मुसलमान भाई को मेरी ये बात क्यों बुरी लगेगी? मैंने कौन से अपनी ज़ात की बात की है? आपकी आखिरत की बात की है। तो बुरा नहीं होना मानना चाहिए, तो झूमना चाहिए, खुश होना चाहिए आपको कि चलो कोई तो है कि जो ये बात भी हमको बताता है कि हमको आखिरत में क्या क्या काम आएगा वो भी करना है। और साथ में ठीक है दुनिया का भी जो भी है निज़ाम वो भी चलना है, शरीयत के दायरे में रहकर हलाल रोज़ी भी कमानी है, सब कुछ करना है। माँ बाप की खिदमत भी करनी है, बाल बच्चों की भी खिदमत करनी है, रहन सहन ग़िज़ा ये सब करना है। इस्लाम इसकी मुमानत नहीं करता। तो सभी अपने अपने मतलब अंदाज पर जो भी हिसाब से होगा, ये सब का एक दायरा कार है, सबकी फ्रेमिंग है। फ्रेम से बाहर नहीं निकलना। हम मुसलमान हैं, हम शरीयत की फ्रेम से बाहर नहीं निकल सकते। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली अत्तारी है, मैं एबटाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जी आया। मेरा सवाल है, नमाज बाद जमात से पहले इकामत बैठकर सुनने की फजीलत है, लेकिन बाज़ औक़ात पहली सफ़ रह जाती है, तो क्या पहली सफ़ के लिए जल्दी उठा जा सकता है या इकामत बैठकर ही सुनी जाए?
اس کی 4 صورتیں ہیں اقامت میں کب اٹھنا ہے. نمبر 1، اگر اقامت کے وقت مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہے، اگر اقامت کے وقت مقتدی مسجد میں حاضر ہوں اور امام اپنے مصلی پر یا اس کے قریب موجود ہو اور اقامت امام کے علاوہ کوئی اور شخص کہہ رہا ہو، تو امام و مقتدی سب کے لیے حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے. اسے صرف سنت بھی کہہ سکتے ہیں اور صرف مستحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام آ جاتا ہے مصلی پر بیٹھ جاتا ہے اور اقامت دوسرا شخص کہہ رہا ہوتا ہے پیچھے، تو ایسی صورت میں حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے. اسی طرح اس دوران اگر کوئی مقتدی آئے، امام بھی بیٹھا ہوا ہے مثلا اور تکبیر پڑھی جا رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے، تو اس دوران اگر کوئی مقتدی آئے تو اسے بھی چاہیے کہ بیٹھ جائے، مسجد میں جہاں بھی ہو بھلے بیٹھ جائے اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہو. نمبر 2، اگر امام مصلی پر یا محراب کے قریب نہ ہو بلکہ اقامت کے دوران پیچھے سے آئے، تو جس صف کے پاس امام پہنچے اس صف والے کھڑے ہو جائیں. نمبر 3، اگر امام مصلی پر یا محراب کے قریب نہ ہو اور اقامت کے دوران آگے سے آئے تو جیسے امام پر نظر پڑے مقتدی کھڑے ہو جائیں. نمبر 4، یہ جو بیان کی گئی صورتیں اس وقت ہیں جب امام خود اقامت نہ کہہ رہا ہو. اگر امام ہی اقامت کہے اور وہ مسجد میں ہو تو جب وہ اقامت سے فارغ ہو اس وقت مقتدی کھڑے ہوں گے. تو یہ 4 صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں. غلام یاسین بھائی کا سوال ہے، نماز میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو واجب تھا اور اگر بھول گیا سلام پھیر لیا تو جب تک منافی صلاح، یعنی جیسے کہ بات چیت کر لی یا قصداً بے وضو ہو گیا، وضو توڑ ڈالا تو دوبارہ پڑھنی ہے وضو کر کے، وہ نماز واجب الاعادہ ہے. اور اگر اس سے پہلے یاد آ گیا یا دونوں طرف سلام پھیر گیا، بیٹھا ہوا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، یاد آ گیا ارے سجدے سے واجب تھا، تو اب فوراً سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کر لے، پھر التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لے تو نماز درست ہو گئی اس کی. امام صاحب سے کوئی فرض چھوٹ گیا پھر اس نماز کا اعادہ کیا گیا، کیا اس نماز میں نیا مقتدی شامل ہو سکتا ہے؟ اگر فرض چھوٹا تھا تو امام کی نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض تھا، نماز تو ہوئی ہی نہیں تھی نا. اگر واقعی فرض ہی چھوٹا تھا تب تو دوسرا شامل ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. یوٹیوب سے ایک محمد علی بھائی کا سوال ہے، اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں تو کیا اس پر قربانی ضروری ہے؟ اگر قرضے میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، اس صبح صادق کے وقت اس کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہیں اور کوئی اس میں مطلب ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو مطلب اس کے وجوب کے لیے رکاوٹ ہو، تو اب تو قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا، ایک اور یوٹیوب سے سوال ہے، آنکھوں کے زنا سے بچو، آنکھوں کا زنا سے کیا مراد ہے؟ گندی لذت کے ساتھ کسی کو دیکھنا. شبیر علی بھائی کا سوال ہے، عورت نے جو لباس پہنا ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہوتا ہے یا عورت احرام کی نیت سے دوسرا لباس پہن سکتی ہے؟ عورت کے لیے جو اس کے معمول کے مطابق کپڑے سلے ہوئے تو وہی احرام میں استعمال ہوتے ہیں. البتہ چہرے پر کپڑا ڈالنا، نقاب ڈالا جیسے، ویسے کوئی کتاب یا گتا آڑے رکھ کر چہرہ چھپایا جو اس کے چہرے سے ٹچ نہیں ہو رہا تو وہ جائز ہے، بلکہ بھیڑ میں اس کو اس طرح چہرہ چھپانا بھی چاہیے، اچھا ہے. اصل میں اس میں یہ بھی تھا کہ احرام کی نیت سے عورت دوسرا لباس پہن سکتی ہے، ایک تو سے لباس پہنا ہے
اس کی حاجت نہیں ہے. اصل یہ مشہور ہے آج کل تو عورتوں کا احرام بک رہا ہے. بس پروفیشنل معاملہ ہے سارا, شرن کوئی ضروری نہیں ہے یہ جو بک رہا ہے اس کو پہننا, نہ یہ احرام ہے, بس بزنس چل رہا ہے. بس یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مطلب دھندے ہو رہے ہوں گے. سوال ہے یا قویو اگر جمعے کی دوسری ساعت میں پڑھیں تو بھولنے کا مرض ختم ہو جائے گا, یہاں دوسری ساعت سے کیا مراد ہے؟ لباب الاحیاء مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 72 پر لکھا ہے پہلی ساعت سے مراد طلوع آفتاب تک کا وقت ہے, دوسری ساعت اس کے بلند ہونے تک ہے. یعنی سورج طلوع ہوا تو اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا منع ہوتی ہے, وہ جب بلند ہو جائے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ سر پر آ جائے. تو بلند ہونے سے مراد ہی سمجھ آتا ہے یہاں پر کہ اس سے مراد وہی 20 منٹ کا وقت گزر جانا. تیسری ساعت وہ وقت ہے جب سورج کی روشنی پھیل جائے. چوتھی اور پانچویں ساعت چاشت سے زوال تک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.